الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود الشریف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، درس سیرت کے عنوان سے آج پارٹ نمبر 35 ہے، جس میں ہجرت کے مابقیہ حصے کو کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے اگلی مجلس کے اندر بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دونوں حضرات اپنے گھر سے نکل کر چپکے سے غار ثور تک پہنچے تھے، اور اس غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی، اور اللہ نے اپنی طرف سے اور اپنی قدرت سے حضور کی بھی حفاظت کی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حفاظت کی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کفار مکہ اور یہ جو دشمنان اسلام تھے، یہ سب کے سب اپنی جماعتیں اور اپنی ٹولیاں بنا کر مختلف جگہوں کے اوپر تلاش کے لیے نکل گئے تھے، تو ان کی ایک جماعت غار ثور کے قریب تک پہنچ گئی، اور اتنے قریب پہنچے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا اور ان کی آواز کو سنا جو وہ بات کر رہے تھے آپس میں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دیکھ لے ہوئے تکلیف پہنچائے۔ آپ کا خوف اور آپ کا گھبرانا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تھا۔
چنانچہ جب اس طرح بے چینی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر محسوس کیا تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ تو یہاں تک پہنچ گئے، اگر یہ لوگ ہم کو پا لیں گے تو آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر جو جملہ کہا ہے اس سے ہم سب کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ درس سیرت کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیرت سے اپنے مسائل کو حل کرنے والے بنیں اور اس سے اپنی زندگی کے اندر ان اسباب کو لانے کی کوشش کریں۔ اس کی مجھے بھی ضرورت ہے اور ہر کسی کو ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے یقین کے ساتھ میں عجیب جملہ ارشاد فرمایا جس کو قرآن نقل کرتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ استہزاء کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو اے صدیق اکبر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ جملہ ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی استحضار کا نام یقین ہے کہ بندہ قدم قدم کے اوپر اس جملے کو اپنی زندگی کے اندر بٹھا لے، ان اللہ معنا، میں جس حال میں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہم اپنے دکان اور کاروبار میں ہیں تو بھی ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم دوستوں کی محفل میں ہیں تو بھی ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم مساجد میں ہیں تو بھی ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کسی جگہ بھی رہے، ہم خلوت میں ہیں تو بھی ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جلوت میں رہے، لوگوں کے بیچ میں رہے تو بھی ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جملے کے استحضار کو اپنی زندگی کے اندر اتار دینا، اسی کا نام ایمان اور یقین ہے۔ اسی کا نام ایمان اور یقین ہے۔ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی کمزوریاں نظر آتی ہیں، اعمال کے اعتبار سے دیکھیں گے جو کمزوریاں نظر آتی ہیں اور ہماری جو جرأتیں نافرمانی کے اوپر اور گناہوں کے اوپر بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہی یقین کمزور ہو چکا ہے۔ ورنہ ہو نہیں سکتا ہے کہ جس بندے کو یہ تصور 24 گھنٹے رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کو توڑے یا پھر اللہ کی نافرمانی کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے اوپر یہ یقین ہمارا کمزور ہو گیا، قرآن کے احکامات کے اوپر یہ یقین کمزور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جب یہ بات طے ہے کہ گناہ کے اوپر سزا ملنا طے ہو چکا ہے اور اللہ کا فیصلہ طے ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی گناہوں کے اوپر جرأت کرنا، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام کا جو یقین ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایک بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کرانے کے لیے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو شوگر کی بیماری ہے، علاج لینا پڑے گا، دوائیاں بھی چالو رکھنی ہیں، لیکن آپ کو میٹھی چیزیں نہیں کھانی ہیں،
دوسرے پرہیز بتاتا ہے چاول وغیرہ نہیں کھانے ہیں، یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں۔ اس بیمار کو ڈاکٹر کی بات پر اتنا یقین ہے کہ ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے، اپنی زندگی کے اندر سے ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں بیمار جیسا یقین بھی اللہ اور اس کے نبی کے فرمان پر نہیں ہے۔ یہ ہمارے کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ ارے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ایک جانور ہوتا ہے، اس کو اس کا مالک چارہ ڈالتا ہے، وہ چارہ کھا رہا ہوتا ہے، اس کا مالک اس کو آواز دیتا ہے، ایک جانور بھی اپنے مالک کی آواز پر چارہ کھاتے کھاتے رک جاتا ہے اور اپنے مالک کے فرمان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اور اللہ کے کلام نے بار بار بتایا ہے کہ اس کام کے کرنے سے یہ نقصان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس گناہ کے کرنے سے آخرت میں یہ سزا ملے گی، دنیا میں ایسی ذلتیں ملے گی۔ ایک جانور تو اپنے مالک کے ایک آواز کے اوپر متوجہ ہوا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم جانور کی طرح ہم اپنے رب کی طرف اور اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر آدمی کے اندر گناہوں کی جرأت بڑھے گی۔ اس کو یاد ہی نہیں ہے ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے، ورنہ وہ تنہائیوں میں گناہ نہ کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے اسباب موجود ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے حضرت یوسف کا، گھر کے دروازے سب بند ہو چکے ہیں، برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور دعوت دینے والی کوئی چھوٹی موٹی عورت نہیں تھی، دعوت دینے والی عزیز مصر کی بیوی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تنہائی میں اس یقین کا درس دیا اور یوں کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، اللہ کی پناہ۔ یہ استحضار اور یہ یقین ہماری ہزاروں تنہائیاں اللہ کی نافرمانی میں لگ گئی، ایک مرتبہ یہ جملہ زبان سے نہیں نکلا معاذ اللہ۔ نوجوانوں کی راتیں گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ آج تو ہمارے گناہوں کی جرأت اتنی بڑھ گئی کہ ہم گناہ کرنے کے لیے تنہائی کا بھی انتظار نہیں کرتے، لوگ کھڑے ہو تو بھی آدمی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ ان اللہ معنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور کے اندر اللہ کے نبی یہ سبق سکھا رہے، صدیق ایک سبق یاد کرو، سامنے دشمن کھڑا ہے، اللہ نے تمہاری حفاظت کا انتظام کیا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے نگاہ کو اللہ پر لے جاؤ اور اس بات کو دل میں بٹھا دو صدیق ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دشمنوں کی ساری سازشیں اللہ ناکام کرے گا۔ بہت بڑا سبق ہے۔ اس یقین کی کمزوری ہے کہ آج امت کے اندر سے اعمال نکلتے چلے جا رہے ہیں اور گناہوں کے اوپر جرأت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کمزور ہو چکا ہے اندر کا پاور جو آدمی کو چلاتا ہے روحانی طاقت دے کر۔ ایک تو جسم کی طاقت ہوتی ہے، ایک روحانی طاقت ہوتی ہے۔ جسم کی طاقت اچھی غذاؤں سے بڑھے گی اور آدمی کے جسم کے اندر کام کرنے کی اور محنت کرنے کی صلاحیت اور قوت پیدا ہوگی۔ یہ روحانی غذا ہے، یقین جو ہے یہ روحانی غذا ہے۔ جب یہ یقین کی غذا روح کو مکمل طریقے سے ملے گی تو اعمال پر کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہوگی۔
گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ سے بہت بچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہو جاتا ہے، ہو نہیں جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو جس یقینی سطح پر پہنچنا ہے اور جو یہ سبق یاد کرنا ہے، ان اللہ معنا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو سبق یاد کرنا ہے اس سبق ہی یاد نہیں ہوا، ظاہر سی بات ہے پھر گناہ سے بچنے کا تو سوال کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ پھنسے گا اس دلدل میں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کہتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم رہوں گے۔ خیر اور بھی بہت ساری باتیں اس میں، یہ کچھ باتوں کی طرف میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں۔ کسی بنیاد کی آج ہماری زندگیوں میں کمزوری آ گئی، اور ہوا اللہ نے حفاظت کر کے بتائی۔ کمزور مکڑی کے جالے سے اللہ نے حفاظت کی، ایک کمزور مخلوق کے انڈے سے اللہ نے حفاظت کی، اور اللہ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو اور اپنے نبی کی زندگی سے سبق دینا چاہتا ہے۔ اے میرے دنیا میں بسنے والوں، اے میرے بندوں، اے قیامت تک آنے والی اے انسانیت، ایک سبق یاد رکھنا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے پر آتا ہے وہ لوہے کی سلاخوں کا محتاج نہیں رہتا ہے، بلکہ جب اللہ نے حفاظت کا غیبی نظام چلایا، ایسا نظام چلایا کہ مکڑی کے کمزور جالے سے اللہ نے حفاظت کر کے بتائی ہے۔ یہ یقین ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 3 دن تک اس غار ثور کے اندر چھپے رہتے ہیں اور مکہ کے حالات سے باخبر ہوتے رہتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، اس کے بعد دیکھا کہ معاملہ ٹھنڈا تو نہیں ہوا تھا، لیکن لوگ اتنے مایوس ہو گئے کچھ نہ کچھ طریقے سے کہ بھئی اتنے میں تو ہے نہیں کہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے پلان اور اپنے منصوبے کے مطابق جس آدمی کو بطور رہبری کے راستہ دکھانے کے لیے مقرر کیا تھا، ایک کافر آدمی تھا، وہ عبداللہ بن اریقط کر کے نام بتایا جا رہا ہے، اس کو متعین کیا تھا اجرت دے کر کہ مدینہ کا راستہ تو دکھائے گا، اس لیے کہ حضور نے مدینہ جانے کے لیے جس راستے کو چنا تھا وہ مشہور راستہ نہیں تھا، بلکہ غیر معروف اور غیر مشہور راستے سے گئے، اس لیے کہ دشمنوں کی ابھی سازشیں تو چل رہی ہے، اجنبی راستے سے حضور نے سفر طے کیا ہے، اس لیے اس اجنبی راستے کو دکھانے کے لیے ایک کافر کو بطور اجرت کے مقرر کیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی کافر امانت دار ہے تو اس کو آدمی کام پر رکھ سکتا ہے۔ تو یہ تیسرے دن آ جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سواری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لے کر غار کے قریب پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک اونٹ پر سوار ہوتے اور ایک اونٹ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیچھے ان کے غلام عامر بن فہیرہ، اور وہاں سے نکلتے ہیں غار ثور سے۔ اس کے بعد راستے میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ جب غار ثور سے نکلے ہیں تو مدینہ پہنچتے پہنچتے کچھ واقعات عجیب و غریب پیش آئے۔ سارے واقعات رکھنے کا وقت نہیں ہے، ایک واقعہ رکھ دیتا ہوں کہ جب غار ثور سے نکلے تو جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے، اس راستے میں بیچ میں ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی ہے جس کا نام تھا معبد۔
اور ان کے شوہر کا نام تھا ابو معبد، نام دوسرا تھا، مطلب اسی سے مشہور تھے، کنیت جس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی جماعت ہجرت کے راستے میں اس بڑھیا کے مکان تک پہنچتا ہے آپ کا قافلہ۔ کھانے پینے کی ضرورت تھی، تو اس بڑھیا سے کہا کہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ عربوں کے اندر مہمان نوازی اس زمانے میں بھی مشہور تھی اور آج بھی مشہور ہے، وہ سخی ہوا کرتے ہیں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ گھر میں تو کچھ ہے نہیں، میرے شوہر ہیں وہ گئے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، ابھی میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر ایک کونے میں بندھی ہوئی بکری پر پڑی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بکری موجود ہیں، اگر بوڑھی اماں آپ اجازت دو گی تو ہم دودھ نکال دیں اس کا؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ دودھ دوہنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بکری اتنی کمزور اور دبلی پتلی ہو چکی ہے کہ وہ اپنے بکریوں کے دوسرے ریوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جا سکتی ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر۔ اب اس کے اندر جس میں چلنے کی طاقت نہ ہو، وہ چارہ نہیں کھا سکتی، گھاس نہیں کھا سکتی، اس میں سے دودھ کیسے نکلے گا؟ اس کے اندر سے دودھ سوکھ چکا ہے، اسی لیے تو اکیلی کو گھر پر باندھا ہے، اور میرے شوہر دوسری بکریاں لے کر گئے ہیں بکریاں چرانے، ابو معبد۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک بات ہے، اگر اجازت ہو تو دو لے، کہ اجازت ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن کو ہاتھ مبارک لگائے اور اس کے تھن دودھ سے بھرائے۔ اور کتنا دودھ نکلا، بکری میں سے کتنا نکلتا ہے دودھ؟ جو بکری رکھتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے یہاں بکریاں رکھنے کا رواج ہے، وہ جانتے ہوں گے کہ بکری میں سے دودھ نکلے گا کتنا، اتنا سا دودھ نکلتا ہے۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا، ایک بڑا برتن بھر گیا، اتنا سارا دودھ نکلا۔ اور دودھ نکال کر حضور نے پہلے نہیں پیا، پہلے اس بڑھیا کو دیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں آنے والے یعنی حضرت صدیق اکبر اور عامر بن فہیرہ ان لوگوں کو دیا۔ سب نے خوب سیر ہو کر اچھی طریقے سے دودھ پیا، ایسا بھی نہیں کہ تھوڑا تھوڑا پینا ورنہ ختم ہو جائے گا۔ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اپنی قدرت سے انبیاء کے ہاتھ پر ایسے معجزوں کا ظہور فرماتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنے۔ تو سب نے سیر ہو کر دودھ پیا ہے، اس کے بعد بھی دودھ بچ گیا، ختم نہیں ہوا، اتنا ہی اتنا نظر آ رہا تھا، جیسے کسی نے پیا ہی نہ ہو۔ اس بڑھیا کو دے دیا برتن۔ خیر یہ معاملہ تو ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ان کے شوہر شام کو بکریاں چرا کر گھر پر آتے ہیں، تو گھر میں دیکھا کہ ایک برتن بڑا دودھ کا بھرا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے یعنی ام معبد سے پوچھا کہ یہ دودھ آیا کہاں سے؟ ہماری بکری تو دودھ دے ہی نہیں سکتی ہے، یہ تو کمزور ہے۔
اور جب میں گیا تھا یہاں سے تو بھی ہمارے گھر میں دودھ نہیں تھا، جب بکریاں چرانے کے لیے نکلا تو یہ کہاں سے دودھ آیا؟ اب ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب انداز میں پہچان کروائی ہے۔ سیرت نگار علماء کرام نے اس مضمون کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ انتہائی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ میں کہ کون آیا تھا ہمارے گھر پر، یہ اسی کی برکت ہے۔ عجیب تصویر کشی کی ہے۔ ہم کسی اجنبی آدمی کو اگر ہماری ملاقات ہو جائے اور بعد میں کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ تم سے ملاقات کرنے والا کون تھا وہ، تو ہم اس کو پہچان کرواتے ہیں۔ اتنی عمر کا تھا، اتنا موٹا تھا، اس طریقے سے اس کا چہرہ تھا، اس نے چشمے لگائے تھے کہ نہیں لگائے تھے، اس کا سر ایسا تھا، اس کا بولتا اس طریقے سے تھا۔ ام معبد کی تصویر کشی کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بیان کی ہزاروں سلام۔ یہ بڑی لمبی عبارت ہے عربی کی، میں ایک ایک لفظ پڑھتا چلا جاؤں گا، صرف آپ حضرات کو سننا ہے کہ اپنے شوہر ابو معبد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ام معبد نے کس انداز سے کروائی ہے، اور اس کے بعد دیکھنا ہے کیا ہم نے اپنے نبی کو پہچانا ہے۔ ہم نبی کے امتی ہیں، کیا ہم پہچانتے ہیں کہ ہمارے رسول کون تھے؟ چنانچہ ام معبد کہتی آیا تھا ایک عجیب و غریب برکت والا آدمی جس کی شان بیان کرتے ہو ابو معبد ذرا غور سے سنیے گا۔ ظاہر الوضاعت ابلج الوجہ، اس کا رنگ بڑا چمکتا ہوا نظر آتا تھا، چہرہ بڑا کھلا ہوا نظر آتا تھا، حسن الخلق کی بدن کی بناوٹ انتہائی خوبصورت تھی۔ لم تعبہ سجلتن، ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا، یعنی بدن کی بناوٹ ایسی بہترین تھی جیسے بہت سارے لوگوں کا پیٹ نکل جاتا ہے تو بدصورتی لگتی ہے، بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں تو بھی بدصورت لگتے ہیں، بہت زیادہ دبلے ہوتے ہیں تو بھی بدصورت لگتے ہیں۔ یہ آنے والے آدمی کی بدن کی بناوٹ تو اتنی خوبصورت تھی کہ نہ بہت زیادہ دبلا تھا کہ بدصورت لگے، نہ بہت زیادہ موٹا تھا تو بھی بدصورت لگے، اور نہ بہت زیادہ پیٹ نکلا ہوا تھا کہ بدصورت لگے۔ اس کی عجیب و غریب اس کے جسم کی بناوٹ تھی، ہر اعتبار سے خوبصورت نظر آتا تھا۔ لم تعبہ سجلتن ولم تزر بہ سعلتن، بالوں میں گنجاپن نہیں تھا، جس طریقے سے سروں میں گنجاپن ہوا کرتا ہے اس کے بال ایسے نہیں تھے، بلکہ انتہائی خوبصورت بال والا تھا۔ وسیم قسیم، چہرہ نہایت حسین اور جمیل اور چمکتا دمکتا اس کا جسم نظر آتا تھا۔ ابو معبد سنتے چلے جاتے ہیں کہ آج ام معبد کیا کہنا چاہتی ہے۔ فی عینیہ داج، آنکھوں کے اندر سرمگی کے نشان تھے، اس کی آنکھیں ایسے لگتی تھی جیسے کہ سرما لگایا۔ یہ اللہ کے نبی کی مبارک آنکھیں تھیں، پیدائشی ہی۔ وفی اشفارہ وطف، اور پلکیں لمبی اور جھکی ہوئی نظر آتی تھی جو خوبصورتی کی علامت ہے۔ وفی صوتہ سحل، آواز میں مضبوطی تھی۔
وفی عنقہ سطح، گردن لمبی تھی لیکن اتنی بھی لمبی نہیں کہ بدصورت نظر آئے اور اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ بدصورت نظر آئے۔ لمبائی کا مطلب یہ ہے معتدل اور درمیانی قسم کی گردن تھی جو لمبی تھی اور چمکتی ہوئی نظر آتی تھی، جس طریقے سے چاندی چمکا کرتی ہے۔ احور اکحل ازج اقرن، آنکھیں انتہائی کالی تھی، یعنی جو ڈورے ہوتے ہیں وہ انتہائی کالے تھے اور آنکھوں کے چاروں طرف انتہائی سفیدی تھی۔ کالا باغ کالا تھا، سفیدی والا سفید تھا، ایسا نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے، یہی خوبصورتی کی علامت ہے۔ بڑی آنکھیں تھی، یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ سرمگھی والی آنکھیں تھی، یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ اور ابروئیں اور بھویں ملی ہوئی تھی اور باریک بھویں تھی، بھری ہوئی نہیں تھی۔ تصور کی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے سوچے، یہ تصویر کشی کی جا رہی ہے، اور ایک ایسی عورت اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کر رہی ہے جس نے حضور کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ میں دیکھا ہے اور آپ کے چہرے کو اپنے ذہن کے اندر کیچ اپ کیا ہے۔ انتہائی ذہین اور فتین اور سمجھدار خاتون، شدید سواد الشعر، بال بہت زیادہ کالے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر صرف چند بال ہی سفید ہوئے، باقی بال ہمیشہ کالے رہے حضور کے۔ اذا صمت علاہ الوقار، جب خاموش رہتے تو ایک پروقار شخصیت نظر آتی تھی۔ وَإِن تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَا، اور جب بات کرتے تھے ان کے کلام کے اندر بڑی عجیب کشش نظر آتی تھی کہ لوگ سنتے ہی چلے جائے اور ان کے کلام کی طرف کھینچے ہی چلے جائے۔ خاموشی کا انداز بھی بڑا وقار والا، بات کرنے کا انداز بھی بڑا پروقار تھا۔ اجمل الناس وابہاہم من بعید، دور سے دیکھنے والا بھی انتہائی اس طریقے سے خوبصورت یہ شخصیت نظر آتی تھی کہ کوئی دور سے دیکھے تو بھی اس کا دل کھینچا چلا جائے۔ اور وَأَحْسَنُهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيبٍ، اور اگر کوئی قریب سے دیکھے تو بھی ان کی طرف کھینچا چلا جائے، یعنی ان کی خوبصورتی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا تھا، چاہے کوئی دور رہ کر دیکھے تو بھی خوبصورت نظر آتی تھی وہ شخصیت، چاہے کوئی قریب آ کر دیکھے تو بھی اس شخصیت کے اندر خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر، ان کے بول میٹھے تھے، بات کرنے کا انداز رک رک کر دو ٹوک انداز تھا، ایک ایک لفظ الگ الگ بولا کرتے تھے، صاف صاف بولا کرتے تھے، گول مول اور اس طریقے سے ایچ پیچ والی باتیں نہیں کرتے تھے۔ حضور کے کلام کا انداز کیسا ہوگا؟ کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، کیسے بات کرتے تھے؟ اس طریقے سے بات کرتے تھے کہ جب بولنا شروع کرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ ان کے منہ سے موتی نکل رہے ہیں۔ ایسا چمکتا ہوا کوئی چیز نکلتی ہو ایسا محسوس ہوتا تھا۔ ربعۃ لا تقحمہ عین من قصر، اور اس طریقے سے درمیانی قد تھے، چھوٹے قد والے نہیں تھے، اس لیے کہ چھوٹے قد والا بھی بدصورت نظر آتا ہے۔ ولا تشنعہ من طول، اور بہت زیادہ لمبے قد والے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ لمبا آدمی بھی اچھا نہیں لگتا ہے لوگوں کو۔ آپ کی ہائٹ ایسی تھی، دیکھنے والا اس کو چھوٹا قد نہیں کہہ سکتا، اور کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے والا آپ کا قد مبارک کوئی لمبا نہیں کہہ سکتا ہے، بلکہ آپ کے قد کے متعلق دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مجمع میں کھڑے رہتے تھے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے، اس طریقے سے آپ کی ہائٹ تھی۔ مجمع میں رہتے تھے تو ایسا نظر آتا تھا، اور یہ عام اگر دیکھتے تھے تو اس طریقے سے حضور کا قد نظر آتا تھا، جس کی وضاحت کی گئی ہے اس حدیث کے اندر۔ بلکہ غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ، ایسا لگتا تھا جیسے دو ٹہنیاں ہیں اور ان دونوں ٹہنی کے بیچ میں ایک ٹہنی ہو جو انتہائی تینوں میں سے خوبصورت نظر آتی ہو۔
آنے والے شخصیت کے اندر یہ پر رونق جاذب تھی، یہ کشش تھی، ایسی خوبصورتی نظر آتی تھی۔ لہو رفقا، ان کے ساتھ میں کچھ لوگ تھے، کچھ ساتھی تھے، یحفون بہ، جو آپ کو گھیرے ہوئے تھے، جس طریقے سے پروانے ہوتے ہیں اور روشنی کے چاروں طرف اس طریقے سے، یعنی کہ اس طریقے سے ان کے ساتھی آپ کے چاروں طرف آپ کو گھیرے ہوئے نظر آتے تھے، اور بیچ میں گویا کہ کوئی ہیرا چمک رہا ہے۔ اذا قال استمعوا لقوله، جب بات کرتے تھے تو ان کے ساتھی ان کی بات کو نہایت غور سے سنتے تھے۔ اذا امر تبادروا الى امره، جب حکم کرتے تھے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑ کر چلا کرتے تھے۔ محفوظ محشود لا عابس ولا منفد، وہ انتہائی مطاع تھے، یعنی وہ ایسی شخصیت تھی جن کا اطاعت کی جائے، وہ ایسی شخصیت تھی جو قابل احترام تھی، وہ ایسی شخصیت تھی جن کے چہرے پر ترش روئی نظر نہیں آتی تھی، خراب چہرہ نظر نہیں آتا تھا، بگڑا ہوا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اور اس طریقے سے بیکار کے اور فضول کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ ام معبد نے یہ تصویر کشی کی ہے، ابو معبد سن کر دنگ رہ جاتے ہیں، ایسا بھی کوئی حسین اور جمیل دنیا میں کوئی شخص ہے؟ ایسا کون ہے جس کی خوبصورتی کو آج ام معبد نے ایسا بیان کیا؟ سمجھ گئے۔ ابو معبد کہنے لگے واللہ یہ وہی شخص ہے جس کی جان کے دشمن یہ قریش مکہ بنے ہوئے ہیں، اور جن کے پیچھے انہوں نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے۔ یہ وہی شخص ہے، اگر ان کو میرے زندگی میں پایا، یعنی اگر میری ملاقات ہو گئی، ضرور میں ان کی صحبت کو یعنی ان کی صحبت میں حاضری دوں گا۔ یہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ ہے۔ آج کے یہ نوجوان یہ عشق مجازی کے نشے کے اندر فانی حسنوں کے اوپر پاگل ہوا کرتے ہیں۔ اگر اصل حسن دیکھنا ہے، رسول اللہ کا یہ حسن دیکھ لیجئے۔ صحابہ نے آپ کی ایک ایک ادا کو اور آپ کے حسن کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ آدمی جب یہ سن لیتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ حسین یقینی طور پر آج تک کوئی نہیں آیا ہے۔ یہ وہ عورت بیان کر رہی ہے حضور کا حسن، میں نے کہا یہ وہ عورت بیان کر رہی ہے جس نے اللہ کے نبی کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ دیکھا ہے، پہلی مرتبہ۔ ہم نے پوری زندگی اس بات کا دعویٰ کیا ہے میرے بھائیوں کہ میں رسول اللہ کا امتی اور رسول میرے رسول ہے، پہچانا ہے ہم نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہے ہم کو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فلمی ایکٹروں کا تعارف، ان کا پورا بایو ڈیٹا آج کے نوجوانوں کو پوچھئے وہ بتائیں گے، ناچنے گانے والوں کی پوری ہسٹریاں بتائیں گے، کون کیسا ہے، وہ کس طریقے سے ادائیں کرتا ہے، وہ کیسے ناچتا ہے، وہ کیسے گانے بولتا ہے، ساری چیزیں بتائے گا۔ اسی کو کہا جائے تو نے 5 منٹ ایکٹر کی کچھ بایو ڈیٹا تو نے بتا دیا، تو اللہ کے نبی کا امتی ہے، چل تجھے اختیار ہے 5 منٹ کے لیے رسول اللہ کی شان میں بھی تو کچھ بول کر بتا دے، کچھ تو بول دے۔ اس سے بڑی اور زیادہ دوری آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ حضور تو چلے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت حضور پاس میں تشریف فرمائے اور دیکھ دیکھ کر بیان کر رہے ام معبد تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ تو نکل چکا ہے، ابو معبد تو شام کو آتے ہیں اور شام کے اندر رسول اللہ کی تصویر کشی کی ہے انتہائی عجیب و غریب انداز کے اندر۔ خیر میں تو آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کیا حسن ہے، کس طریقے سے ہے، پوری شمائل اس کے اوپر موجود ہے، وقت نہیں ہے، میں تو صرف اتنا بتانا چاہتا تھا۔ یہ ہجرت کے موقع کے اوپر ایک واقعہ تو یہ پیش آیا تھا، ایسے دوسرے 1-2 واقعات جو پیش آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔